حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ وہ تمام غیبی تائیدات جو دور نبوت میں، دور رسالت میں اور دور خلافت میں، دور صحابہ میں نازل ہوئی ہیں، کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ ہم تجھ سے اس دور کی واپسی کا سوال کرتے ہیں، کرم فرما کر امت مسلمہ کو ہدایت پر اور اتباع سنت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کو اتباع سنت پر مجتمع فرما۔ غیروں کے طریقوں کی نفرت، ان کی شادیوں کی نفرت، ان کی شکلوں کی نفرت، ان کے لباسوں کی نفرت، ان کے سامانوں کی نفرت، ان کے آلات کی نفرت، اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرما، امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، ایک ایک فرد امت میں سنتوں کے مٹنے کا غم پیدا فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے، چاہے وہ دینی شعبے ہیں یا دنیاوی، ان تمام شعبوں سے غیروں کے طریقوں کو اور خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما کر، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، ہمیں سنتوں سے مزین فرما، سنتوں کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، تو ہی مربی حقیقی ہے، تو ہی صحابہ کا انبیاء کا مربی ہے، تیری تربیت حقیقی تربیت ہے، ہم سب کی سنت پر تربیت فرما، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے، خصوصاً امت کی شادیوں سے، اے اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، رسم و رواج کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ ان محروموں میں شامل نہ فرما جو غیروں کے طریقوں اختیار کر کے اے اللہ تیرے غضب کے مستحق ہو جائیں، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ قلوب تیرے قبضے میں ہیں، پیشانی تیرے قبضے میں ہیں، تو ہر امت ہر مرد مومن کی اور ایک عورت کی پیشانی کو اے اللہ خیر کی سنت کی طرف پھیر دے، یا اللہ پورے عالم اس نقل و حرکت کے ذریعے دینی فضائیں قائم فرما، پورے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا اے اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، جہاں جہاں اجتماعات ہونے والے ہیں ہمارے آس پاس کے ممالک میں، دوسرے ممالک میں، جہاں جہاں بھی جماعت تقاضوں پر جانے والی ہیں، اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد امور الہام فرما اور مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، ان اجتماعات کو ساری امت کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماعات کو قبول فرما کر پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، جن جماعتوں کے لیے انتظامی رکاوٹیں ہیں تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان رکاوٹوں کو دور فرما، تو نے تو صحابہ کو سمندروں سے پار کرایا ہے، تو نے صحابہ کو جنگلوں سے پار کرایا ہے، تو نے صحابہ کو یہ جنگل کے درندوں کے ذریعے رہبری کرائی ہے، اے اللہ تو نے تو غزائر کے خلاف ان جماعتوں کے لیے راستے کھولے ہیں، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر ہماری تمام ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جدھر سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ مراشد امور الہام فرما، یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اس کو بے نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، اس میں سے راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جو ذرہ خیر اس وجود میں آیا ہے اس کی آبیاری فرما، اور یا اللہ اس میں ثمرات و برکات فرما، سارے عالم میں اس اجتماع کو پوری امت کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا، اور اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو تفرق کے، تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو تفرق کے، تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، تمام امت مسلمہ کو یا اللہ حق پر مجتمع فرما، اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، جو ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا محض تیرے فضل سے ہوگا، ہم تو اپنی کوشش تیرا آگے قبول کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اے اللہ ہم تو کام کو بگاڑنے والے ہیں، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر ہماری صحیح رہبری فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ناحق مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، یا اللہ جو
جو مظلوم وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اے اللہ مدتوں سے، اے اللہ وہ مظلوم ہیں ان پر ظلم کیا گیا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما اور قدم قدم پر ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر، اپنے ماسوا کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں جہاں بھی پورے عالم میں جس کونے میں بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جن کے مقدر میں توبہ نہیں ہے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ایسے ظالموں کو ان مظلومین سے ہٹا کر یا اللہ مظلومین کو نجات نصیب فرما۔ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اقارب میں متعلقین میں نزدیک اور دور میں جتنے بھی بے اولاد ہیں، اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے اپنے امر کن سے ان کو اولاد نصیب فرما۔ تیرے خزانے بھرپور ہیں، تجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جتنے بے اولاد ان کو اولاد ساری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اقارب میں متعلقین میں اور دور و نزدیک والوں میں جو غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی لڑکیوں کو بہترین حفاظ کرام علماء کرام شوہر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے یہاں لڑکیوں کا انتظام نہیں ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر انہیں مومنات اور صالحات اور دین کی دعات ان کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ اپنی ضروریات میں پریشان ہیں، یہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے غیر کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے ہیں، یہ ہماری ناکامی کا سبب ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری دعا میں قبولیت پیدا فرما، ہماری عبادات میں مقبولیت پیدا فرما، ہمارے اعمال میں استقامت نصیب فرما، اپنے غیر سے مستغنی فرما کر امت کی تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ جو مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔